الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممضي الزمان أما بعد. دبئی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے ایک دوست کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے، وہ پاکستان آ رہا تھا، ہم ایئرپورٹ پہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، ہم وہاں پہ ہم نے تعزیت کی تو اس کے چاچو بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ابھی تک تدفین نہیں ہوئی، اس لیے دعا کرنا درست نہیں، تعزیت تدفین کے بعد ہوتی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ کیا تدفین سے پہلے تعزیت نہیں ہو سکتی؟ تعزیت کرنا اس کو دعا کہتے ہیں، دعا کرنا جس طرح تدفین کے بعد ہو سکتی ہے اس طرح تدفین سے پہلے بھی تعزیت کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات کہنا کہ ابھی تدفین نہیں ہوئی اس لیے تعزیت نہیں ہو سکتی، یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیے گا نماز جنازے کی جو نماز ہوتی ہے یہ بھی تو دعا ہی ہے نا، تو یہ بھی تو تدفین سے پہلے ہوتی ہے. تو جس طرح نماز جنازہ ہم پہلے پڑھ سکتے ہیں، تدفین سے پہلے پڑھنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اسی طرح تدفین سے پہلے تعزیت کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا تدفین سے پہلے تعزیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں کو صدقہ و خیرات دے سکتے ہیں؟ اگر کسی پر قرض ہو یا غریب ہو تو اس کا تعاون کر سکتے ہیں، اور اس تعاون کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیے گا غیر مسلموں کو صدقہ و خیرات، نفلی صدقہ دینا جس کو ہم صدقہ و خیرات بولتے ہیں، یہ دینا جائز ہے، یہ دے سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم تعاون کریں گے تو ہمیں شاید ثواب نہیں ملے گا. نہیں، ثواب بھی ملتا ہے. غیر مسلموں کا تعاون کرنا یہ صلہ رحمی ہے اور اس کا ثواب بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے. تو لہٰذا اس طرح نفلی صدقات کی مد میں غیر مسلموں کو کوئی رقم دینا، کوئی چیز دینا، یہ جائز اور باعث ثواب ہے. قطر سے رؤوف بنگش بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے کے لیے جا کر عمرہ کر لے، اس کے بعد دوسرا احرام باندھ کر وہ عمرہ کرنا چاہے تو کیا وہ گاؤں میں کسی دوست یا رشتہ دار جو غریب ہو عمرہ نہ کر سکتا ہو اس کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے اس کی نیت کر کے؟ دیکھیے گا عمرہ جس طرح اپنی طرف سے کرنا جائز ہے، اسی طرح کسی اور کی طرف سے کرنا بھی جائز ہے. کسی کی طرف سے عمرہ کرنا زندہ ہو یا مردہ ہو، اپنے بھائی کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرنا جائز ہے. اور بس یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت جس کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اس کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ثواب اس کو پہنچائے گا. انشاءاللہ جو کرنے والا ہوگا اس کو بھی ثواب حاصل ہوگا. قطر سے محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ لوگ جب مکان کرائے پر لیتے ہیں تو شروع میں کچھ ایڈوانس رقم مالک کو دیتے ہیں، کیا مالک ان پیسوں کو استعمال کر سکتا ہے؟ مکان کرائے پر لینے کی صورت میں شروع میں جو ایڈوانس رقم دی جاتی ہے، جو مالک کو دی جاتی ہے، اس کی حیثیت قرض کی ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ قرض ہے اس کرایہ دار کی طرف سے مالک مکان کے لیے،
تو جس طرح عام قرضے کو استعمال کرنا، کاروبار میں لگانا، عام قرضے سے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز ہے، اسی طرح اسی جو ایڈوانس پیسے ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی کاروبار میں لگا سکتے ہیں، کسی حاجت میں لگا سکتے ہیں، کوئی اور کسی اور جگہ پر خرچ کر سکتے ہیں۔ البتہ جب وہ مالک مکان چھوڑے گا تو اس کے بعد جتنی رقم اس نے جمع کی ہوگی اتنی رقم اس کو واپس دی جائے گی، اس کو واپس دینا یہ کیا ہوگا، یہ ضروری ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔